العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد النبيين الطاهرين المرحمين. أما بعد، قد قال الله سبحانه تبارك وتعالى المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ایک سلوات اور بھیج دی من نواز کیونکہ میرے دونوں گھٹنوں کا آپریشن ہوا ہے، جس کی وجہ سے مجھے زیادہ کھڑے ہونے میں زحمت ہے، لہٰذا میں بیٹھ کے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. اور یہ انتہائی حسین امام باڑہ انتہائی حسین حسینیہ کہ جس کا افتتاح آج ہے. ظاہر ہے کتنی حسین عمارت کا افتتاح امام حسن کی شخصیتی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ حسن اس شخصیت کا نام ہے کہ جس میں ہر حسن موجود ہے، جس میں ہر کمال موجود ہے، جس میں ہر بہترین صفت موجود ہے. یوں آپ دیکھیں تو دنیا میں صفات و کمالات بکھرے ہوئے ہیں. کوئی آپ کو سخی ملے گا، کوئی آپ کو وفادار ملے گا، کوئی زاہد ملے گا، کوئی حلیم ملے گا، کوئی شجاع ملے گا، کوئی صابر ملے گا. صفتیں بکھری ہوئی ہے. اللہ نے تمام صفتوں کو جب سمیٹا تو شخصیت امام حسن صاحب جس میں ہر صفت موجود ہے، جس میں ہر کمال موجود ہے، ہر صفت حسنہ ہے، تمام مکارم اخلاق سمٹ کر امام حسن کی شخصیت میں جمع ہو گئے ہیں. اور اسی لیے میں نے اس سورے کو انتخاب کیا ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید کی ایک بہت عظیم خصوصیت ہے اور بہت عظیم معجزہ ہے قرآن مجید کا. حالانکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ لکھنؤ میں ہمیں ابھی واپس جانا ہے، اور ہمارے بزرگ صاحب خبرہ نے وعدہ کیا تھا کہ 11 بجے جلسہ ختم ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو رخصت کر دیا جائے گا. 11:15 تو ماشاءاللہ بج رہے ہیں ابھی. تو بہرحال خدمت کچھ کرنا ہے. سورہ کوثر جو قرآن مجید کا سب سے مختصر سورہ، آپ دیکھیں میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کا ایک عظیم معجزہ ہے اس کی پیشین گوئیاں. فارسی میں پیش گوئی کہتے ہیں، اردو میں اس کو پیشین گوئی کہتے ہیں. پروفیسی اس کو پروفیسیز اس کو کہتے ہیں انگریزی میں. یعنی ایسی بات کہنا کہ جو ابھی نہ ہوئی ہو، ایسی بات کہنا جو ابھی نہ ہوئی ہو. لیکن پیشین گوئی ہر چیز پیشین گوئی نہیں ہے. مثلا ابھی میں پیشین گوئی کروں گی جو سورج جو ڈوبا ہے وہ صبح نکل آئے گا، اور صبح جب سورج نکلے تو میں کہوں دیکھیے میری پیشین گوئی کیسی پوری ہو گئی. اور سورج جب صبح نکلے تو میں کہوں دیکھیے شام میں ڈوب جائے گا یہ. اور جب شام میں سورج ڈوبے تو دیکھیے میری بات کتنی سچی ثابت ہو گئی. اس کو کوئی ننھا سا بچہ بھی پیشین گوئی نہیں مانے گا. پیشین گوئی اس کو کہتے ہیں کہ جس وقت بات کہی جا رہی ہو کوئی تصور بھی نہ کرتا ہو کہ کبھی یہ بات پوری ہو سکتی ہے. تصور بھی نہ ہو دنیا کو کہ بات کبھی پوری ہو سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں پیشین گوئی. اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ اس نے ایسی ایسی پیشین گوئیاں کی ہیں کہ جب قرآن مجید اعلان کر رہا تھا تو کسی کو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا، پوری دنیا میں کسی کو تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ بات کبھی پوری ہو سکتی ہے. وہ قرآن نے پیشین گوئی کی. ایک پیشین گوئی میں عرض کروں گا، دوسری کی اور کیونکہ اس میں بہت تفصیل ہو جائے گی. آپ دیکھیے ابتدا میں اگر دیکھا جائے تو حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی لحاظ سے بہت ہی کمزور طاقت تھی. دنیاوی لحاظ سے کر رہا ہوں، ظاہری لحاظ سے کر رہا ہوں. رسول اللہ کے ساتھ انتہائی کمزور قوتیں تھیں، انتہائی کمزور طاقت تھی دنیاوی لحاظ سے. ایک جناب ابو طالب تھے
کہ جن کا 70 برس کا سن تھا، یعنی بڑھاپا تھا، اور بڑھاپا بھی کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ دوسری جناب خدیجہ تھی جو خاتون تھی، اور عورت ہونا بھی کمزوری کی علامت ہوتا ہے۔ ایک زید ابن حارثہ غلام ساتھ تھے، اور غلام بھی اس زمانے کی سب سے کمزور صنف تھی، سب سے کچلے ہوئے لوگ، سب سے کمزور لوگ غلام تھے۔ ظاہری لحاظ سے بات ہو رہی ہے، اور ایک کم سن 10 برس کا بچہ، اور بچپنا بھی کمزوری کی علامت ہے، بڑھاپا بھی کمزوری کی علامت، خاتون ہونا بھی کمزوری کی علامت، غلام ہونا بھی کمزوری کی علامت، بچہ ہونا بھی کمزوری کی علامت۔ لہذا ظاہری اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول کی طرف صرف کمزوری ہی کمزوری تھی، طاقت کا کوئی وجود نہیں تھا۔ مقابلے میں لاکھوں تھے، جن کے پاس لشکر بھی، جن کے پاس دولت بھی، جن کے پاس افرادی قوت بھی، جن کے پاس اقتدار بھی، جن کے پاس لوہوں کے ذخیرے بھی، جن کے پاس دنیا کی ہر طاقت۔ اس وقت ذہن انسانی تصور کر چکا ہوگا، یقین کر چکا ہوگا، اس وقت کا ذہن انسان کے جو دیکھ رہے تھے وہ یقین کر چکے ہوں گے کہ یہ لاکھوں ایک دفعہ اٹھیں گے اور اس کمزور سی جماعت کو پیس کر رکھ دیں گے، ختم کر کے رکھ دیں گے، مٹا کر کے رکھ دیں گے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ذہن اس زمانے میں تصور نہیں کر رہا ہوگا۔ جب ذہن انسانی یقین کر چکا تھا کہ معاذ اللہ شکست رسول اللہ کو ہوگی، اور جو سامنے مقابلے میں ہے وہ جیتیں گے، اس وقت قرآن نے اعلان کیا، بعد میں نہیں، اس وقت قرآن نے اعلان کیا، اس وقت قرآن نے اعلان کیا جب زمانہ یقین کر چکا تھا کہ رسول اللہ کو کامیابی نہیں ملے گی، ان کافروں کو کامیابی ملے گی جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ اس وقت قرآن نے اعلان کیا، اے رسول گھبرائیے نہیں، اے رسول پریشان نہ ہوئیے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ جو لاکھوں آپ کے سامنے ہیں ان سب کو شکست ہوگی۔ یہ لاکھوں جو آپ کے سامنے ہیں ان سب کو شکست ہوگی، اور یہ پیٹھ پھرا کر بھاگیں گے۔ ہم نے باطل کے مقدر میں شکست لکھ دی ہے، یہ قرآن نے اعلان کیا۔ اور صرف چند برسوں بعد دنیا نے دیکھا کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ کا لشکر فاتحانہ شاہ سے داخل ہو رہا ہے، اور وہی کوہ ابو قبیس کہ جہاں سے مسلمان زخمیوں کی کراہیوں چیخیں ٹکرا کر واپس آتی تھی، اسی کوہ ابو قبیس سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدائیں ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں۔ اتنی جلدی رسول کو فتح ہو گئی، اتنی جلدی رسول کو کامیابی ہو گئی۔ اور میں مجمع کی لطف کے لیے عرض کر دوں کہ اللہ نے باطل کے سپاہی کی پہچان بھی بتا دی، باطل کے سپاہی کی پہچان بھی بتا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ پیٹھ پھرا کر بھاگیں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل کے سپاہی کسی نقاب میں آئے، کسی شکل میں آئے، کسی صورت میں آئے، اگر پیٹھ پھرا کر بھاگ رہا ہو تو میں لینا حق کا سپاہی نہیں ہے، باطل کا سپاہی۔ ایک تو یہ پیشین گوئی پوری ہوئی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا، اور دوسری ایک اور کئی پیشین گوئیاں سب کو چھوڑتے ہوئے کیونکہ بہت ہو جائے گی۔ ایک عجیب اعجاز ہے قرآن مجید کا، عجیب عظیم اعجاز۔ دوسری پیشین گوئی، جب رسول اللہ بازار میں گزرتے تھے تو ایک آواز کان میں آتی تھی۔ کیا آواز آتی تھی؟ ابتر جا رہا ہے، ابتر جا رہا ہے۔ جس کی نسل منقطع ہو گئی ہے وہ جا رہا ہے، جس کی نسل ختم ہو گئی ہے وہ جا رہا ہے، جس کا خاندان ختم ہو گیا وہ جا رہا ہے۔ رسول اللہ کو اذیت ہوتی تھی، رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی، ابتر کا نعرہ دیا جاتا تھا، ابتر کا نعرہ دیا جاتا تھا، اور دینے والے لاکھوں میں تھے، ابتر کا نعرہ دینے والے لاکھوں میں تھے۔ اس وقت بھی ذہن انسانی یہ یقین کر چکا ہوگا کہ رسول کی نسل ختم ہو گئی، رسول کی نسل ختم ہو گئی، اور جو تانا دینے والے ہیں
وہ قیامت تک باقی رہیں گے، وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اس وقت ذہن انسانی یہ یقین کر چکا ہوگا کہ نسل رسول ختم ہوئی ہے اور جو تانا دے رہے ہیں ان کی نسل باقی رہے گی۔ اس وقت قرآن نے اعلان کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اس وقت اعلان ہوا، بات کا اعلان نہیں ہے، 10 سال بعد کا اعلان نہیں، 20 سال بعد کا اعلان نہیں، اسی وقت کا اعلان ہے جب دنیا بازاروں میں رسول کو ابتر کہہ کے پکار رہی تھی۔ اس وقت قرآن نے اعلان کیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کر دی۔ ارے فیوچر ٹینس نہیں ہے، مستقبل کا صیغہ نہیں ہے کہ عطا کریں گے۔ اللہ اپنی پوری قدرت نمائی کے ساتھ اعلان کر رہا ہے اے رسول ہم نے تمہیں کثرت نسل عطا کر دی، اور جو لاکھوں میں تھے ان کے لیے اعلان کیا کہ ہم نے ان کی نسل کو منقطع کر دیا۔ ایک صلوات بھیجے ورد آواز۔ سنیے زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ علامہ مودودی بہت مشہور عالم دین اسلام کے، بہت مشہور، ان کی بہت مشہور تفسیر تفہیم القرآن، قرآن آپ کو لکھنؤ میں جو اہل سنت کی کتابیں جہاں ملتی ہیں آپ وہاں جائیے گا تو آپ کو تفہیم القرآن فوراً مل جائے گی۔ اس میں انہیں علامہ مودودی انہوں نے تفسیر سورہ کوثر کی تفسیر میں اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں تحریر فرمایا ہے۔ انہوں نے بڑے قیمتی جملے لکھے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو، اپنے حبیب کو ان کی بیٹی فاطمہ زہرا کے ذریعے کثرت نسل عطا کی۔ علامہ مودودی لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب اور رسول کے ذریعے سے کثرت نسل عطا کی، رسول اللہ کو فاطمہ زہرا کے ذریعے سے رسول کو کثرت نسل عطا کی۔ اور لکھتے ہیں کہ آج دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی نسل رسول سے موجود نہ ہو۔ کوئی دنیا کا گوشہ ایسا نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی سید موجود نہ ہو، کوئی نہ کوئی سادات سے موجود نہ ہو۔ اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وہ جو لاکھوں کی تعداد، وہ جو رسول اللہ کو تانا دیا کرتے تھے، ابو لہب، ابو جہل، عاص بن وائل وغیرہ، جو سرداران مکہ جو رسول کو ابتر کا تانا دیتے تھے، آج ان کی نسل سے کوئی موجود نہیں، آج ان کی نسل سے کوئی موجود نہیں۔ اس کے بعد جملے سنیے، وہ لکھتے ہیں کہ اگر ان کی نسل سے کوئی موجود بھی ہے تو اسے علم ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں۔ اگر کوئی ان کی نسل سے موجود بھی ہے تو اسے علم ہی نہیں کہ ہم ان کی نسل سے ہیں۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، لکھتے ہیں کہ اگر اسے معلوم بھی ہے کہ ہم ان کی نسل سے ہیں تو اسے گوارا نہیں ہے۔ اسے گوارا نہیں ہے، اسے گوارا نہیں ہے کہ اپنے کو ان کی طرف منسوب کرے۔ اگر کوئی ابو جہل کی اولاد ہوگی بھی تو آج بتائے گی نہیں کہ میرے دادا ابو جہل تھے۔ اگر کوئی ابو لہب کی نسل سے ہے بھی تو چھپائے گا، بتائے گا نہیں۔ تو وہاں ہیں وہ نہیں بتا رہے ہیں، اور یہاں معاملہ الٹا ہے، جو نہیں ہے وہ اپنے کو سید بتایا کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ محمد۔ تو سنیے، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ امام حسنی کے متعلق ہے، پوری گفتگو امام حسنی سے متعلق ہے، تو امام حسنی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایران ہی میں علامہ تشریف فرما ہے، آج سے 20-22 سال پہلے میرے کرام موجود ہے۔ ایرانی ایک ٹیم تھی، ایرانیوں کی ٹیم، انہی نے یہ کوشش کی کہ دنیا میں سادات کی تعداد کیا ہے، سیدوں کی تعداد کیا ہے۔ تو پوری ٹیم پوری دنیا میں گھومے تھے، اور اس کے بعد 2-3 سال کی محنت سے انہوں نے کتاب تیار کی تھی۔
وہ کتاب میرے پاس ہے، موجود ہے کتاب، اور یہ 22 سال پہلے 23 سال پہلے کی بات ہے، تب کی کتاب چھپی تھی. اس میں انہی نے تحریر کیا، یہ 22 سال پہلے کی بات ہے، 22 سال پہلے کی بات. ان کی تحقیق اعداد و شمار انہوں نے بڑی محنت کے بعد جو اعداد و شمار جمع کیے، تو انہوں نے کہا اس زمانے میں انہوں نے لکھا کہ اس وقت پوری دنیا میں سادات کی جو تعداد ہے اور جو شمار ہے وہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے. 22 سال پہلے کے اعداد و شمار کہ 3 کروڑ سے زیادہ سادات پوری دنیا میں ہیں. یہ ہے قرآن کی پیشین گوئی کا زور، یہ ہے قرآن کی پیشین گوئی کا زور کہ جو لاکھوں تھے ان کا ایک موجود نہیں، اور جو ایک تھا اس کے 3 کروڑ سے زیادہ اولادیں پوری دنیا میں موجود. صلوات بھیجے بلند آواز پر محمد. جلدی سے سن لیجیے کیونکہ امام حسن کے اخلاق کے سلسلے میں 2-4 جملے عرض کرنا ہے کیونکہ موضوع ہے، لیکن 1-2 منٹ اور لینا آپ حضرات کے. اب یہاں پر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب دنیا میں کہیں نہ کہیں محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جائے. 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ، 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جب محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجا جا رہا. کوئی کہے بڑی خطابت ہے، کوئی کہے یہ تو پھر جو ہے وہ بہت مبالغہ کر دیا ہے، ایگزیجریشن کر دیا. نہیں، نہ مبالغہ ہے، نہ خطابت ہے، نہ لفاظی ہے، بہت بڑی حقیقت ہے جو پیش کر رہا ہوں. 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جب دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں، دنیا کے کسی نہ کسی گوشے میں درود نہ پڑھا جا رہا ہو. یہ کیسے؟ تمام مسلمان فقہا کا فیصلہ ہے کہ کسی مسلمان کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے. اور 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ کہیں نہ کہیں نماز کا وقت ہو. ابھی یہاں نماز کا وقت ہے، دوسرے لمحے دوسری جگہ نماز کا وقت ہے، تیسرے لمحے چوتھی جگہ تیسرے جگہ نماز کا وقت ہے، چوتھے لمحے چوتھی جگہ. یعنی کوئی بھی 24 گھنٹے کا لمحہ نہیں گزرتا جب کہیں نہ کہیں درود نہ بھیجا جائے، کہیں نہ کہیں مسلمان نماز نہ پڑھ رہا ہو. اور نماز بغیر درود کے کامل نہیں. اس کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جب زمین پر کہیں نہ کہیں درود نہ پڑھا جا رہا ہو. اب سنیے، ثبوت پیش کروں جس کے لاکھوں گواہ ہیں. مجھے 5 مرتبہ حج کا شرف حاصل ہوا ہے. اس کے بعد اپنی پیروں کی اور کمر کی تکلیف کی وجہ سے میں نہیں جا پا رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں محروم ہو گیا. ورنہ 5 دفعہ تو وہاں جب بھی حاجی واپس آتے ہیں تو حکومت کی طرف سے کتابیں ملتی ہیں ان کو. بہت توجہ رہے جو پورے مجمع میں، اور بچے جو ہے وہ بھی سنیں، جوان وہ بھی سنیں کہ وہاں جو ہے حکومت کی طرف سے کتاب، جس زمانے کی کتاب مانگیے گا آپ کو ملے گی. کتابیں ملے گی انگریزی میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں. میرے پاس 5 سال کی کتابیں جمع ہیں. حاجی کو جب واپس ہوتا ہے تو ملتی ہے 5 سال کی کتاب میرے پاس جمع ہے. اس میں ایک کتاب میرے پاس ہے، ہر سال ملتی ہے. وہ اس میں انہیں اپنے عقائد، وہابی علماء نے اپنے عقائد، جو سرکاری علماء کی بات ہو رہی ہے، جو سعودی عرب کے سرکاری علماء ہیں وہ عقائد اس میں لکھتے ہیں. تو پورے عقائد، اس کا روزہ، اس طرح سے حج، اس طرح سے یہ تمام چیزیں لکھنے کے بعد اس کے بعد نماز کا طریقہ انہیں لکھا کہ اس طرح سے نماز پڑھو. اب سنیے، آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ التحیات میں، جس کو ہم تشہد کہتے ہیں، وہاں التحیات کہتے ہیں، ہم لوگ التشہد کہتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ تشہد میں محمد و آل محمد پر درود پڑھنا واجب ہے. سعودی عرب کے علماء، کتاب میرے پاس موجود، لکھ رہے ہیں کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھنا واجب. اس کے بعد درود کا طریقہ بتایا. دیکھو صحیح بخاری شریف میں درود کا یہ طریقہ لکھا ہے، اسی طریقے سے درود پڑھنا. اور وہ درود ایسا ہے جس میں سوائے محمد و آل محمد پہ کسی کا ذکر نہیں، کسی کا تذکرہ نہیں، صرف محمد و آل محمد کا ذکر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واجب کہہ دیا
تو اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے مسلمان تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ بس سنیے جملے جو کرنا چاہتا ہوں، اس کی نماز اگر تمہیں واجب کا ہے، اگر جان بوجھ کے چھوڑا تو نماز مسلمان کی باطل۔ کسی بھی بڑے سے بڑے مولوی کے پاس کسی فرقے کی پہنچیے اور کسی بھی بلند شخصیت کا نام لیجئے کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو ہو سکتا ہے وہ تعظیماً کھڑا ہو جائے۔ ارے کیا کہنا ان کا، وہ تو اتنی عظیم شخصیت، ان کے تو اتنے مراتب، ان کے تو اتنی شرافتیں، ان کی تو اتنی فضیلتیں کہ وہ ساری فضیلتیں بیان کر چکے ہیں، سارے مرتبے بیان کر چکے ہیں۔ تو ذرا چپکے سے پوچھ لیجئے کہ جب اتنا مرتبہ ہے، اتنا شرف ہے، اتنی خدمتیں ہیں، تو کیا آپ نماز میں ان کا ذکر کر سکتے ہیں؟ ارے وہ عالم کسی فرقے کا گھبرا کر کہے گا ارے فضیلتیں اپنی جگہ پر، خدمتیں اپنی جگہ پر، شرافتیں اپنی جگہ پر، کبھی بھولے سے بھی نماز میں ان کا ذکر نہ کر دینا۔ اب فرق سمجھیے محمد و آل محمد اور اسلام کی دوسری شخصیتوں میں کہ اگر ان کا ذکر کر دو تو نماز باطل، اور اگر ان کا ذکر نہ کرو تو نماز باطل۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد۔ اور تانا دینے والوں کی پہلی شکست کا نام ہے امام حسن علیہ السلام۔ ایک صلوات بھیجو جو آغوش شہزادی فاطمہ زہرا میں تشریف لاتے ہیں، امام حسن علیہ السلام کہ جو ابتدا ہی سے حسن کردار کا نمونہ ہیں اور ابتدا ہی سے معجزات کے حامل ہیں۔ اور اہل سنت علماء تحریر فرماتے ہیں، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں، امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ حسن اس کی حسن سنی عالم لکھ رہا ہے کہ حسن اس شخصیت کا نام ہے جو گہوارے ہی سے لیٹے لیٹے لوح محفوظ کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز۔ رسول اللہ کے پاس ابو سفیان آئے، اس وقت تک انہوں نے اپنے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور کوئی رسول اللہ سے کوئی کام لینا تھا ان کو، رسول اللہ نے وہ کام سے انکار کر دیا۔ امام حسن کی کل 1.5 سال کی عمر تھی اس وقت، گھٹنیوں چل رہے تھے وہ، یہ تمام شیعہ سنی دونوں کتابیں موجود ہیں، وہ گھٹنیوں چل رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی مذاق میں کوئی بچے سے جملہ کہہ دیتا ہے تو ویسے ہی انہوں نے ابو سفیان نے بھی مزاحاً جملہ کہا، اے حسن تم ہی میری سفارش کر دو اپنے نانا سے، اے حسن تم ہی سفارش کر دو میرے نانا سے۔ 1.5 برس سے بچے سے کوئی مزاحیہ ہی کہے گا سر، 1.5 برس کا بچہ کیا سفارش کرے گا وہ؟ لیکن خود شیعہ سنی کتابوں میں تحریر ہے، یہ سننا تھا کہ گھٹنیوں چلتے امام حسن آئے، جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے قریب پہنچے، کھڑے ہوئے، اس کے بعد داڑھی پکڑ کر کہا پہلے کلمہ پڑھ تب تیری سفارش کروں گا۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز تبر محمد والے۔ 5-6 برس کا سن رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے۔ ایک انتہائی بزرگ نورانی شخصیت مسجد میں داخل ہوئی اور ہر ایک حیران ہے کہ کون شخصیت ہے جو پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوئی۔ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے، اللہ کے رسول کچھ سوال کرنا ہے۔ امام حسن ایک گوشے میں تشریف فرما تھے، کہا جائیے اور میرے بچے سے پوچھ لیجیے۔ 5 برس کا سن امام حسن کا، جائیے اس بچے سے پوچھ لیجیے۔ کوئی تکلف نہیں، انہیں کہنا چاہیے تھا اس بزرگ کو، سفید داڑھی والے کو، اے رسول اللہ میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، اس ننھے سے بچے سے کیا پوچھوں میں؟ میرا سن آپ دیکھ رہے ہیں، سفید داڑھی ہے میری، بزرگی کا عالم ہے، اور آپ کہہ رہے 5 برس کے بچے سے پوچھو؟ نہیں، کوئی تکلف نہیں کیا۔ جیسے رسول نے کہا مڑے، اس بچے کے سامنے زانو ادب طے کر کے بیٹھے، تھوڑی دیر سوال و جواب ہوئے، اس کے بعد واپس جانے لگے۔ رسول نے پوچھا کہ آپ میرے بچے کے جوابات سے مطمئن ہیں؟ کہ جیسے آپ سے مطمئن ہوتا تھا ویسے ان کے جواب سے بھی
مطمئن ہو گئے. وہ شخصیت چلی گئی. اصحاب پوچھتے ہیں اللہ کے رسول تھا کون؟ تھا کون؟ رسول نے فرمایا خضر تھے. خضر تھے. نہیں بات واضح نہیں. خضر تھے جو امام حسن کے سامنے زانوئے ادب طے کر کے شاگرد بن کر بیٹھے تھے. یہی وہ خضر ہیں جنہوں نے موسیٰ کو شاگرد بنانے سے انکار کیا تھا. یہی وہ خضر ہیں جنہوں نے موسیٰ کو شاگرد بنانے سے انکار کیا تھا. اب حسن کے سامنے شاگرد کی حیثیت سے بیٹھے. اب بتاؤ کہ وہ نبی افضل ہے یا نواز رسول افضل ہے؟ ایک صلوات بھیجے میرا نواز. بہت تفصیل ہو جائے گی، بس 5 منٹ اور لینا ہے. حسن اخلاق، حسن کردار، یہ زمانہ وہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان، اس میں ہم اپنے اخلاق و کردار کو درست کر سکتے ہیں. کیونکہ روزے میں غصہ زیادہ آتا ہے. ادھر غصہ آیا ادھر روزہ گیا. ادھر غصہ آیا روزہ گیا، ختم روزہ. رسول اللہ کا واقعہ موجود ہے کہ ایک خاتون اپنے غلام کے اوپر کو گالیاں دے رہی تھی. ماہ رمضان دن کا وقت تھا. رسول اللہ گھر پہنچے، اس خاتون کے گھر کھانا بھجوا دیا. اور اس نے خاتون گھبرا کر کہا کھانا کیا تھا؟ کہا رسول اللہ نے بھیجا ہے. ارے رسول اللہ کو کیا نہیں معلوم کہ میں روزے سے ہوں؟ دن کا بعد کھانا کیسا؟ کیا کہہ دو جو تم گالیاں بک رہی تھی تو روزہ تو اسی کو ختم ہو گیا تھا. جب افطار کر لو تو بہتر ہے. تو حسن اخلاق بہت ضروری، بہت ضروری. اب سنیے، امام حسن مدینہ کی بازار میں تشریف فرما ہے. ایک بنی امیہ کا کہ زہریلے پروپیگنڈا، ابھی پروپیگنڈے کی بات ہمارے مولانا نے فرمائی تھی، ہمارے رہبر کے نمائندے ہیں، کہ ایک زہریلے پروپیگنڈے سے متاثر ایک شخص وہ وہاں پر موجود تھا. اب تک کسی کام سے مشہور واقعہ ہے، لیکن اس میں ایک پہلو پیش کرنا ہے، وہ اس لیے میں نے واقعہ پیش کر رہا ہوں کہ اس سے امام حسن تشریف لا رہے تھے، ان کے ساتھ اصحاب تھے. اس نے دکاندار سے پوچھا، کچھ خریداری کر رہا تھا، کہ کون صاحب جا رہے ہیں؟ کہ یہ نواز رسول حسن ہے. اچھا یہی حسن ہے؟ یہی حسن ہے. قریب پہنچا، سامنے روک لیا اور گالیاں دینا شروع کی، برا بھلا کہنا شروع کیا. اے حسن تم میں تو یہ برائی ہے، تم میں تو یہ خرابی ہے، تم میں تو یہ خرابی ہے، تم میں تو یہ عیب ہے، تم میں تو یہ عیب ہے. ساتھ والوں نے تلوار نکالنا چاہیے. امام حسن نے کہا جب میں صبر کر رہا ہوں تو تم بھی صبر کرو. دیکھو کہ ہوتا کیا ہے. جب پوری طرح سے وہ دل کی بھڑاس نکال چکا، امام حسن نے فرمایا اب تو کچھ نہیں کہنا، اب تو کچھ نہیں کہنا. کہ نہیں، جو کچھ میرے دل میں تھا میں سب کہہ دیا. آگے بڑھے، بازو پر ہاتھ رکھا. لگتا ہے بہت تھکا ہوا ہے، لگتا ہے تو تھکا ہوا. چل میرے گھر پر چل کر آرام کر لے. تو نے کھانا بھی شاید نہیں کھایا ہے، میرا دسترخوان حاضر ہے، ہر نعمت موجود ہے. وہاں میرے بستر پر آرام کر. اگر تجھے کسی دشمن کا خطرہ ہے تو حسن تمہارا محافظ ہے. اور دیکھو اگر زیادہ راہ نہیں ہے تو یہ زیادہ راہ لے لو، اپنے پاس رکھو. اور دیکھو تمہارے پاس گھوڑا بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں، تو میرا گھوڑا لے لے سے یہ سواری کرو. یہ اب جو یہ اخلاق دیکھا، کانپنے لگا، تھرانے لگا، قدموں پر سر رکھا. اے فرزند رسول، جتنی بھی برائیاں میں نے بیان کی تھی سب مجھ میں موجود ہیں، آپ میں کوئی عیب موجود نہیں ہے. اس کے بعد وہ مسلمان ہوا، اس کے بعد وہ شیعہ ہوا، امام حسن کے ساتھ جنگ لڑتا ہوا شہید ہوا. اب میں کہنا چاہتا ہوں، اب سمجھ لو کہ تبرہ کیا ہے. اب سمجھو کہ تبرہ کیا ہے. تبرہ گالی نہیں ہے، تبرہ مقابل کے کردار میں اپنا اچھا کردار پیش کرنا. یہ ہے تبرہ. جاہل ذاکرین گالی کو تبرہ کہتے ہیں. یہ ہے تبرہ صحیح، کہ اگر ویسے ہی کردار تمہارا بھی ہو جائے تو تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. ارے حسن نے جو تبرہ اختیار کیا ہے وہی تبرہ اگر تم بھی اختیار کر لو تو اسی طرح سے لوگ شیعت میں داخل ہوتے رہیں گے. ایک صلوات بھیجے مولانا آواز محمد. بس آخری جملے عرض کر دوں آپ کے سامنے، اور اس سے زیادہ ظاہر ہے کہ دامن وقت تو گنجائش، مجھے دور جانا بھی اس کی بھی ہال ہے. آپ دیکھیں کہ علم
یہ بنیادی خصوصیت ہے. کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں, کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی علم رکھنے والا نہیں. آج تک یہ ہوا ہی نہیں کہ ان سے کسی نے سوال کیا ہو انہوں نے جواب نہ دیا ہو. آج تک نہیں سنا ہوگا کہ انہی نے کسی سے سوال پوچھا ہو. ہمارے اماموں نے آج تک کسی سے کوئی سوال نہیں پوچھا, اور یہ بھی نہیں ہوا کہ ان سے کوئی سوال پوچھا گیا ہو انہیں کہا نہیں معلوم. یہ دونوں چیزیں پیش نظر ہے. لہذا امتحان لیا جاتا تھا. بہت سنیے, بہت دلچسپ واقعہ ہے. تو امتحان لیا جاتا تھا. امیر شام نے پوچھوایا. یہ امیر جو تھے وہ مطلب مومنین کے امیر نہیں تھے, یہ تمام بے ایمانوں کے, تمام دغابازوں کے, تمام دھوکہ دینے والوں کے, سب کے امیر, ان کے امیر تھے. اس سے غلط فہمی نہ ہو جائے آپ کو کہ وہ امیر تھے مسلمانوں کے امیر تھے یا مومنین کے امیر تھے, یہ دغابازوں کے امیر تھے. تو لہذا انہی نے پوچھوایا کہ پوچھتا جا کر کہ آپ عالم قرآن ہیں, ایک سب کو بھیجا ہو عالم قرآن ہے. تو جب وہ کہیں گے ہاں عالم قرآن ہے تو کیا آپ ہر سوال کے جواب قرآن سے دے سکتے ہیں؟ کہا کہ ہر سوال کے جواب تو اس شخص نے اسے جب کہیں کہ وہ کہ ہر سوال کا جواب قرآن سے دے سکتے ہیں تو ہماری طرف سے سوال کر لینا. اس نے سوال ہٹا دیا. وہ شخص پہنچ گیا اور کہنے لگا کہ یہ بتائیے کہ آپ عالم قرآن ہیں؟ کہا کہ ہاں ہم عالم قرآن ہیں, ہم وارث قرآن ہیں, ہم مولوی قرآن ہیں. اور قرآن میں ہر علم موجود ہے. کہا کہ قرآن میں ہر علم موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس ہر چیز کا علم ہے؟ کہا ہمارے پاس ہر چیز کا علم ہے. کہا میرے ایک سوال کے جواب دے دیجیے. کہا کہ بتاؤ پوچھو سوال کیا ہے. کہ یہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی تو بہت گھنی ہے داڑھی, اور امیر شام کی داڑھی کچی داڑھی تھی, جیسے لہسن کے نیچے کچھ ریشے نہیں نکل آتے ہیں. لہسن کے نیچے کوئی ریشے نکل آتے ویسی اس کی داڑھی تھی. تو کہا کہ اب یہ امیر شام نے آپ سے پوچھوایا ہے کہ یہ بتائیے کہ ہماری آپ کی داڑھی کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے؟ اب سوال کرنے والا اس سے پوچھا, شام سے سوال پوچھا گیا ہے, شام سے سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں جب ہر چیز موجود ہے اور آپ ہر چیز کے عالم ہیں تو یہ بتائیے قرآن میں آپ کی داڑھی اور میری داڑھی دونوں کا تذکرہ ہے؟ امام حسن نے بہت واضح تذکرہ ہے, بہت صاف تذکرہ ہے. اب سنیے بہت واضح تذکرہ ہے. میری داڑھی کا تذکرہ بھی ہے اور تیرے امیر کی داڑھی کا تذکرہ بھی ہے. تیرے امیر کی داڑھی کا تذکرہ بھی قرآن میں اور میری داڑھی کا تذکرہ بھی. ذہن میں رہے کہ امام حسن کی داڑھی بہت گھنی تھی, بہت گھنی تھی, اور امیر شام کی داڑھی کچی داڑھی تھی. تو پوچھا کہ کیا قرآن میں امیر شام کی داڑھی, اس نے پوچھوایا ہے امیر شام نے, کیا میری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے اور یہ حسن تمہاری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے؟ امام حسن نے فرمایا دونوں کی داڑھی کا تذکرہ ہے. کہاں قرآن میں؟ کہا قرآن پڑھ, قرآن لکھ رہا ہے البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ. ارے جس زمین کا ظرف اچھا ہوتا ہے وہاں خوب سبزہ اگتا ہے. زمین کا ظرف اچھا ہوتا ہے خوب گھنا سبزہ اگتا ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اور جس زمین کا ظرف خبیث ہوتا ہے بس سوائے جھاڑ جھنکار کے اور کچھ نہیں نکلتا. ایک صلوات بلند آواز تو بل محمد والے والے. ہم تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم امام حسن علیہ السلام کے کردار اور ان کی سیرت پر چلنے کی کوشش کر سکیں. پالنے والے اس ماہ مبارک میں ہماری عبادتوں کو قبول فرما, ہمارے توبہ و استغفار کو قبول فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما. پالنے والے ہمیں سچا روزے دار بنا دے, سچا عبادت گزار بنا دے. پالنے والے تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا, تجھے واسطہ ہے اس مبارک
مولود کا کہ پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں نیک اعمال کی توفیقات عنایت فرما دے، ہمیں جو مقروض ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے اولاد ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے، پالنے والے جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما دے، جو باروزگار ان کو روزگار میں ترقی عنایت فرما دے، پالنے والے جہاں جہاں مسلمان ان کی حفاظت فرما، پالنے والے جہاں جہاں بھی دوستداران محمد و آل محمد علیہ السلام ان کی جان و مال و عزت و آبرو محفوظ و معمور، پالنے والے انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما، دشمنوں کو ایران کے نیست و نابود فرما دے، پالنے والے رہبر انقلاب اسلام کی حفاظت فرما، پالنے والے ہمارے جتنے بھی علماء و مراجع ہیں ان سب کی حفاظت فرما، پالنے والے پرچم اسلام سربلند رہے، پرچم کفر و نفاق سرنگوں رہے، پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے کردار عمل سے راضی نہ ہو جائیں، پالنے والے ہمارے جو چیئرمین بنے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور زیادہ سے زیادہ وہ جو دشمنوں کے ذریعے سے جو ہڑپے گئے ہیں اوقاف، اور وہ جو منحوس شخص جو یہاں مذہب چھوڑ کے دوسرے مذہب میں چلا گیا ہے، اس نے جو چیزیں بیچی ہیں، پالنے والے یہ دوبارہ اس کو دستیاب کر سکے، دوبارہ واپس لے سکے ان کو، اور زیادہ سے زیادہ اوقاف میں ترقی ہو سکے، کیونکہ ان کی ترقی ہی میں قوم کی ترقی مضمر ہے۔ پالنے والے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم کو ان کے جانثاروں میں اور غلاموں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی